اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ آج کے جشن کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یاد دلایا ہے کہ جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے اس دنیا میں بھیجا تو اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ گویا اللہ ہی کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے دنیا میں تم کو پیدا کیا، تم جاہل تھے، تمہیں جاہل پیدا کیا گیا ہے، لیکن اللہ کا یہ بتانا کہ ہم نے انسان کو جاہل پیدا کیا ہے، کوئی یہ فخر ہے، یہ کوئی اپنے کسی کمال کو بتانا چاہتا ہے؟ نہیں، جہالت ایک کمی ہے، نقص ہے، اور نقص پر پروردگار عالم فخر و مباحت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے فوراً اگلی آیت میں پروردگار عالم نے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بھیجا تو ہے تمہیں یہاں دنیا میں جاہل، مگر کان دیے ہیں تمہیں، آنکھیں دی ہیں تمہیں، اور عقل و شعور عطا کیا ہے۔ کاہے کے لیے عطا کیا؟ لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بن جاؤ، تم شکر ادا کرنے لگو۔ میں نے آج کے دن کے لیے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 3 ایسی قوتیں دی ہیں جن سے انسان اپنی جہالت کو دور کر سکتا ہے، بلکہ دور کرتا ہے اور علم کی روشنی میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ کان، آنکھ اور عقل دی ہے، اولئک کان عنہ مسئولا، یہ مسئول بھی ہیں، یعنی ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہاری آنکھ نہیں تھی، تمہارے کان نہیں تھے، تمہارے عقل نہیں تھی۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں انسان عذر پیش کرے تو اس عذر سے کے مقابلے میں سوال ہوگا، کیا میں نے تم کو کان نہیں دیے تھے، سنائی نہیں دیا تھا تمہیں آنکھیں نہیں دی تھی، دیکھا نہیں تھا تم نے؟ اس لیے بعض جگہوں پر قرآن کریم میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، عقل ہے مگر سمجھتے اور سوچتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے جو ان 3 قوتوں سے نوازا ہے، یہ 3 قوتیں بے انتہا اہم ہیں، اور اس قدر اہم ہیں کہ اللہ نے ان تینوں کو مسئول و ذمہ دار قرار دیا ہے کہ قیامت میں ان تینوں سے پوچھا جائے گا، ان تینوں کے بارے میں پوچھا کہ اس کو کام میں کیوں نہیں لائے، اس کو کام میں لانا چاہیے۔ مگر اس پڑھنے کے بعد میں آج جو بات کہنا چاہوں گا اس کو مقدمے کے طور پر، تاکہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذات والا صفات کے بارے میں کچھ گزارش کر سکیں۔ سورہ ملک میں پڑھیے گا تو سورہ ملک میں پروردگار عالم نے ان 3 قوتوں کے بارے میں اس طریقے سے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں کان، آنکھ اور عقل و شعور دیے، لیکن لوگ بہت کم ہیں جو اس کے بارے میں شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ واقعاً
بجائے اس کے کہ ہم دوسروں میں دیکھیں کہ کتنے شکر گزار ہیں، پہلے اپنے سے پوچھیں کہ ہم نے کتنی مرتبہ اپنی آنکھ جیسی نعمت، کان جیسے نعمت اور عقل و شعور جیسی نعمت کے بارے میں اللہ کا ایک شکریہ بھی ادا کیا، ایک سجدہ شکر کر لیا، ہمارے آنکھوں میں اس کی محبت کا ایک قطرہ آنسو آ گئے، پروردگارہ ہم نے مانگا نہیں تھا تو نے دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی عظیم دولت ہے جس سے تم نے نوازا ہے۔ حتیٰ کہ جب کبھی کسی بے آنکھ اور بے کان اور بے عقل و بے شعور کو دیکھ لیتے اس وقت بھی شکر نہیں کرتے کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہمارے پاس کان، آنکھ اور عقل و شعور ہے، تب بھی سبھی کو آنکھ اور کان والا دیکھ کر اس میں جو ہے تو شکر ہوتا ہی نہیں، لیکن جب کبھی کسی کے پاس دیکھے کہ اس کے پاس نہیں ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ کس قدر محرومیت کو محسوس کرتا ہے، اس وقت بھی ہم جیسے لوگ ہیں اللہ کے شکر گزار نہیں بنتے ہیں۔ تو یہ تین قوتیں ایسی ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیے سننے کے لیے، جب سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں تو اگر آپ غور کیجئے گا کہ اللہ نے کان بعد میں عطا کیے ہیں مسموعات، یعنی وہ چیزیں جو سنی جا سکتی ہیں پہلے وجود میں آ گئی ہیں۔ آدم بعد میں آئے ہیں، کائنات جو ہے بن گئی ہے، آدمی بعد میں آئے ہیں، کائنات پہلے سجا دی گئی ہیں مسموعات، جن کو سنا جا سکتا ہے وہ چیزیں ہیں، چونکہ کان پروردگار عالم نے دی ہیں مسموعات کو ہونا چاہیے۔ ایسی آنکھ دی ہے پروردگار عالم نے تو مبصرات، یعنی وہ چیزیں جو دیکھی جا سکیں وہ ہونی چاہیے تھیں۔ جب آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے تو مبصرات، دیکھی جانے والی چیزوں کو ہونا چاہیے، اور پروردگار عالم نے اسے پہلے سے خلق کر رکھا ہے۔ اور عقل دی ہے تو معقولات، ان کے بارے میں غور کریں، فکر کریں، سوچیں، وہ ہونی چاہیے ہیں۔ اگر سننے کی چیز ہے تو معقولات بھی ہیں کہ ہم کوئی آواز سن رہے ہیں تو سن لینے کے بعد ہمیں عقل کا سہارا لینا چاہیے ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ کیسی آواز ہے، اور اس آواز کے ساتھ ساتھ یہ میرے لیے مفید ہے یا مضر، نقصان دہ ہے، مجھے سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، عقل کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ عقل کی طرف اس کو ہم پلٹائیں تو عقل اس سلسلے میں فیصلہ کریں گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اچھی لگتی ہیں مگر وہ ہمارے وجود کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ایک چیز جو ہے بہت لذیذ ہے لیکن یہ کہ وہ نقصان دہ ہے، جو نقصان دہ ہے تو اسے منع کیا گیا ہے۔ خالی لذت کے لیے اس کو کھا لینا یہ صحیح نہیں ہے قطعاً، اور انسان کی عقل فیصلہ کرتی ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچنے والا ہو، چاہے کتنی ہی لذت ہو، اس کو آدمی کو نہیں چاہیے کہ اس کو استعمال کرے، اس کو اپنے وجود میں جگہ دے، ورنہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ ایسے ہی آوازوں میں بہت ساری آوازیں آپ کو اچھی لگ سکتی ہیں، لیکن ہر اچھی آواز کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو سننا بھی چاہیے، بلکہ ضروری اس کے برخلاف ہو سکتا ہے کہ اس سے بچا جائے، اور اس گفتگو میں موسیقی کا مسئلہ آ سکتا ہے۔ موسیقیات کے سلسلے میں کون آدمی کہے گا کہ موسیقی اچھی چیز نہیں ہے مثلا سننے کے اعتبار سے، لیکن اس کے کس طرح کے کیا اثرات ہوتے ہیں انسان کے اوپر، اگر اس میں غور کرے گا آدمی تو اس کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا کہ کیوں یہ چیز ہمارے لیے حرام قرار دی گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے جب ان تین قوتوں سے نوازا ہے، کان تو مسموعات بھی ہیں، آنکھ تو مبصرات ہیں جس کو دیکھنے جانا چاہیے، اور عقل تو معقولات جس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو جو سننے کی چیز ہے اس میں بھی عقل کا کام ہے کہ عقل فیصلہ کرے کہ کیسی آواز ہے، سننے کے لائق ہے نہیں لائق ہے، مفید ہے یا مضر ہے، نقصان پہنچانے والی ہے۔ ایسے ہی دیکھنے والی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے بعد بھائی یہ جتنی مبصرہ دیکھی جا رہی ہیں مخلوق ہے، اس کا کوئی خالق ہوگا، اور اس پر بھی نظر کرنا دیکھنا ہمارے لیے صحیح ہے نہیں صحیح ہے، اس سے قریب ہونا چاہیے نہیں قریب ہونا چاہیے، اس میں عقل کا کام ہے۔ معقولات ہر چیز میں، کان جن چیزوں کو سنتا ہے اس کی ایک حد ہے،
لیکن یقیناً ہر آدمی فوراً محسوس کرے گا دکھائی دینے والی چیزوں کی دوری دکھائی دینے والی چیزوں کے مقابلے میں کم ہے. ہمارے جتنے کان کی صلاحیت ہے، کتنی دور سے آواز آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کلو میٹر 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر سے آواز اگر آ رہی ہو تو ہمارے کانوں تک جو ہے ممکن ہو پہنچ جائے، ورنہ اس سے زیادہ دور کی ہو تو اس کے سفر کرتے کرتے تک اس کی آواز گم ہو چکی ہوگی، ہمارے کانوں تک نہ پہنچے. لیکن انسان دیکھنے کے مرحلے میں آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے جو ہو سکتا ہے کہ کروڑوں میل جو ہے دور ہوں، اسے بھی آدمی دیکھتا ہے، اتنی دور تک دیکھتا ہے، مگر اتنی دور تک کی آواز نہیں آتی. اس سے بہت کم اور بھی ہو جائے تب بھی وہاں آواز نہیں آتی. ایسے عقل جو ہے جتنی دور تک آدمی دیکھ سکتا ہے اس سے آگے بھی عقل کام کر سکتی ہے اور کام کرتی ہے. ان چیزوں کا ان قوتوں سے انسان جو ہے سہارا لے کر کے سمجھنا چاہے گا تو بہت دور اندیش آدمی بن سکتا ہے، دور تک کی سوچ سکتا ہے، دور تک وہ پہنچ سکتا ہے. میں نے اتنی بات کیوں کہی؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب یہ 3 قوتیں پروردگار عالم نے عقل میں اضافے اور سمجھنے کے لیے دیا ہے تو پھر ضرورت کیا ہے ہادی کی؟ پھر کیا ضرورت ہے نبی امام وغیرہ کی؟ اللہ نے گویا کہ ہمیں ان صلاحیتوں سے نوازا ہے اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ ہم نے یہ قوتیں دی ہیں، تم کو شکر ادا کرنا چاہیے. یہیں سے ہمیں غور کرنا چاہیے. غور کیجیے، سوچیے کہ اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دانشور کہہ رہے ہوں، اگر آپ پڑھیں گے مطالعہ کریں بھائی کیا ضرورت ہے نبی امام وغیرہ کے ماننے کی؟ کیا اللہ نے ہم کو عقل نہیں دی ہے؟ عقل ہی سے تو چیزیں سمجھی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ واقعاً دقت کریں گے تو عقلائے عالم، دنیا میں جتنے بھی صاحبان عقل ہیں ان میں اکثر و بیشتر اختلافات پائے جاتے ہیں. ساری دنیا کے دانشور کسی ایک چیز پر متفق نظر نہیں آتے ہیں، کسی نہ کسی حد تک ان پر اختلاف ہوتا ہے. ایک ہی موضوع کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو 10 ریسرچر مل جائیں اور سب کا نظریہ کچھ نہ کچھ الگ ہو. آج کسی نے کوئی نظریہ پیش کیا تحقیق کر کے، ہو سکتا ہے 50 سال 100 سال کے بعد اس کو رد کر دیا جائے اور غلط ثابت ہو جاتا ہے. موجودہ دور میں بھی آدمی ایک ہی عصر اور ایک ہی زمانے میں ایک ہی موضوع پر اپنے نظریات پیش کرنے والے نانے کتنے ہوتے ہیں، اختلاف پایا جاتا ہے. اور الگ الگ ان سب کو دیکھا جائے تو اپنی فیلڈ میں واقعاً با کمال ہیں. وہ ان سے گفتگو کریں تو کمال کا انداز ہوتا ہے کہ واقعاً کتنی یہ فکر و نظر والے لوگ ہیں، لیکن ان میں اختلاف ہوتا ہے. تو یہ عقلائے عالم کے درمیان اختلاف کا پایا جانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پھر کسی ایسی شخصیت کو ہونا چاہیے جو من جانب اللہ ہو، اللہ کی طرف سے ہو، اور اس کی صفت اور خصوصیت ایسی ہو کہ قطعاً اس میں کسی خطا اور نسیان کی گنجائش نہ پائی جاتی ہو، غلطی کے یہ بھول چوک کی کوئی گنجائش نہ پائی جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے اس کا اہتمام کیا کہ اس نے اپنی طرف سے انبیاء کا سلسلہ جاری کر دیا کہ وہ آئیں. انبیاء سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے مگر اللہ نے انہیں اپنی طرف سے کہہ کر کے یہ یقین دلانا چاہا کہ یہ معصوم ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی. اور بات ہماری طرف سے کہتے ہیں تمہاری سوچ اور فکر میں غلطی ہو سکتی ہے مگر ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ان کے بتائے ہوئی چیزوں کو مان لینا. اللہ نے انبیاء کو بھیجا. اب جب انبیاء کو بھیجا پروردگار عالم نے تو اس کے بعد سوچنے کی جو بات یہ ہے کہ ٹھیک انبیاء کو بھیج دیا، اب اس کے بعد کیا ضرورت رہے گی؟ اس کے بعد کیا ضرورت رہے گی؟ سلسلہ انبیاء میں 1,24,000 انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجے اور اپنے دین کو، اپنے اسلام کو مکمل کر کے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا،
اور دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے، ہم راضی۔ اب مکمل ہو گیا، جب دین مکمل ہو گیا تو سلسلہ نبوت بھی بند ہو گیا۔ اب ضرورت رہی اس بات کی کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے یہاں بھیجا ہے ان کی حفاظت بھی ہونی چاہیے، ان کی حفاظت، اور اس حفاظت کے ساتھ ساتھ اس بتائے ہوئے قوانین اور راہ پر چلانے والے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء کے بعد ائمہ کا سلسلہ جاری کیا کہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام پیغام الہی کے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے محنتوں کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ظاہر ہے کوئی چیز لامتناہی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی ایک حد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء کو 12 عدد میں معین کیا اور ایک کو مستقل طور پر اس کائنات میں قائم رکھا کہ وہ قائم ہے، اسی کے وجود سے، اسی کی برکت سے یہ کائنات باقی۔ ہمارا اپنا یہی عقیدہ ہے، یعنی جس مذہب کی طرف اور مسلک کی طرف ہم منسوب کیے جاتے ہیں، ہماری نسبت ہے جعفری، جن کی ولادت باسعادت ہے آج حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے اس دین اسلام کی حفاظت، اس کی تکمیل اور اس کے واقعاً خطرات سے حفاظت کرنے والے امام، ان کی طرف ہم اپنے کو نسبت دیتے ہیں، انہی کی آج ولادت ہے۔ تو گویا یہ محافظ، اب اس محافظین جو ہیں، جو دین اسلام کے محافظین ہیں، اگر واقعاً غور کریں تو حفاظت نسبتاً زیادہ سخت کام ہے اس نبوت سے۔ امامت کو دیکھیں تو وہ زیادہ سخت ذمہ داری ہے نبوت سے، اس لیے کہ نبوت میں اگر آپ دیکھیں تو دھیرے دھیرے احکام آتے ہیں اور اسے پہنچایا جاتا ہے، اور ان احکامات کے سارے تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے، وحی کے ذریعے سے احکامات آتے ہیں زمانہ بدل کر مختلف اوقات میں، اور پھر اسے پہنچایا جاتا، پھر دوسرا حکم آیا جاتا ہے، اس کی تبلیغ کی جا رہی ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اسے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے یہ بھی اعلان کرتا ہے وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ اپنا کام کریں، اگر کہیں سے کوئی خطرہ آنے والا ہوگا تو ہم آپ کو خطرے سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر اس کے بعد محافظ یعنی سلسلہ امامت کو دیکھیں تو ان کے لیے اکٹھا ایک دم سے وہ ذمہ داری آتی ہے کہ جتنے احکام ہیں ان سارے احکام کی حفاظت کرنا، اور حفاظت کر کے ان احکام پر چلانا۔ جب ان احکام پہ چلانا، امام کہتے ہیں یہ آگے آگے چلنا، جو آگے آگے چل کر چلا کر کے مقصد تک پہنچانا، تو ان کی حفاظت کر کے ان پر چلانا قوم کو، یہ محافظ کی جب یہ ذمہ داری ہو کہ حفاظت کرنا ہے، تو پھر آپ سوچیں اس کی صفات کیسی ہونی چاہیے؟ اسے بھی اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، اس کا علم بھی اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، اسے بھی تمام خطا اور غلطی اور نسیان سے جو ہے بھول چوک سے معصوم ہونا چاہیے، ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کہیں اسے بھول چوک ہو سکتی ہے، کہیں زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ممکن ہے کسی چیز کی حفاظت میں، اور اسی کے ساتھ اس کی قوت اتنی ہونی چاہیے کہ ان احکام کی حفاظت کر سکے۔ اس لیے ہم معصوم کے یعنی امام کے جو صفات کے قائل ہیں کہ اپنے دور میں پوری کائنات میں کسی صفت کے اعتبار سے اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں پایا جا سکتا، نہ اس سے بڑا کوئی عالم ہوگا، نہ اس سے بڑا کوئی شجاع ہوگا، نہ اس سے بڑا کوئی بردبار ہوگا، کسی صفت میں اس سے آگے کوئی نہیں دکھائی دے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا علم وہبی یعنی اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہوگا، تاکہ کہیں سے گنجائش ہی نہ ہو کہ کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے۔ اس کا ربط بھی اس اعتبار سے کہ علم الہی، علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں، اللہ سے مربوط ہو، لہذا معصوم کی ذمہ داری نبی کے مقابلے میں اور زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور یہ
چھٹے امام حضرت امام 12 میں سے چھٹے امام ہے، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق. ایک ہی تاریخ میں 2 صادق آئے ہیں. 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ظہور ہوا ہے، اس کائنات میں آئے ہیں، تشریف لائے ہیں. آپ کی ایک علمی حیثیت، جیسا کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین، اپنے پیغامات کا معلم بنا کر کے بھیجا ہے کہ معلم ہے رسول، اپنی تعلیمات کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے ان کو بھیجا ہے. ایسے اگر ہم سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھیں تو خود آپ نام سے بھی معلم ہیں. اول تو صفت کے اعتبار سے صادق، اور دوسرے آپ کا نام جعفر. یہ جعفر نہر کو کہتے ہیں، لغت کے اعتبار سے جنت کی ایک نہر کا نام ہے، اور علم ایک نہر ہی کو کہا جاتا ہے. بہتا ہوا پانی جو ہر طرف پہنچے اور پہنچے تو فائدہ پہنچانے والا، سب پانی ہی حیات ہے، پانی ہی زندگی ہے. اگر واقعاً پوچھا جائے کہ یہ کائنات کس سے وجود میں آئی تو خالی اگر پانی کہہ دیا جائے تو کفایت کرتا ہے، پانی سے. اور آج بھی تحقیقی اعتبار سے جہاں کہیں بھی پانی کا یقین ہو جائے کہ یہاں پانی پایا جاتا ہے تو فوراً دوسری چیز کا بھی یقین ہوتا ہے، پھر یہاں کی زندگی بھی پائی جاتی ہے. تو پانی یعنی علم، جہاں علم ہو وہاں حیات ہوتی ہے. امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ جعفر ہیں، یعنی جاری ایک نہر ہے علم کی. اور واقعی معنوں میں اگر اسلام کو دیکھا جائے کہ ایسے ادوار سے گزرا ہے جب اسلام میں مختلف راستے لوگ بنانے لگے ہیں. میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ مذہب کہتے ہیں راستے کو، دین اسلام ایک دین، اور اسی دین میں اور دوسرے راستے بننے لگے ہیں. آج مذاہب پائے جاتے ہیں، مذاہب یعنی بہت سارے راستے، یہاں تک کہ آدمی یہ کہہ کر کے بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی منتہا تو ایک ہی، یعنی منزل ایک ہی ہے، راستے الگ الگ ہیں. ہر مذہب کے لیے مذہب کہا تھا، لیکن کیا واقعاً راستے مختلف ہیں ایک نقطے کے لیے، ایک جگہ کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے اور زمین پر راستہ بنا کر کے بتا بھی دے کہ دیکھیے یہ راستہ اور یہ راستہ اور یہ راستہ اور یہ راستہ سب کے جا کر کے ایک منزل کو. لیکن حقیقی معنوں میں اگر غور کیجیے گا تو ہر راستے اگر پہنچنے کی جگہ ایک ہے تو اس کے آغاز کی جگہ ایک نہیں ہے. وہ کسی جگہ سے شروع ہو رہا، وہ کسی جگہ سے شروع ہو رہا، وہ کسی جگہ سے شروع ہو رہا. اگر جس کا آغاز اور انجام ایک ایک ہو اسے صراط مستقیم کہا جائے گا. وہ صراط مستقیم، اس صراط مستقیم پر چلنے والے واقعاً مذہب کو اگر دکھایا جاتا ہے وہ خود اسلام ہے، دین ہے. جب جس دور میں مذاہب کا وجود آنے لگے تھے، مذاہب وجود میں آنے لگے تھے اور زیادہ تر وجود پا چکے، وہی زمانہ تھا کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے واقعی دین کی حفاظت کی. اس لیے ہم اپنے کو منسوب کرتے ہیں کہ نہیں، جہاں مذاہب وجود میں آ رہے ہیں اور سب اپنے اپنے کو اس مذہب سے اور اس مذہب سے جوڑے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم جعفری ہیں، ہم جعفری. میں اس میں صرف ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ حقیقی معنی میں دین الہی ہوتا ہے، آسمانی ہوتا ہے، اور مذہب زمینی ہوتا ہے. اسی زمین پر پیدا ہونے والا اس آسمانی دین کے کسی مسلک میں، کسی رخ پر ممکن اپنا نظریہ پیش کرے اور اس کے فالورز ہو جائیں تو اس کے نام سے مذہب بن جاتا ہے. یہ فلاں تھے، انہوں نے یہ چیز سمجھائی، بتا اس کے فالور ہو گئے، وہ شافعی ہو گئے، وہ حنبلی ہو گئے، وہ مالکی ہو گئے، وہ احمدی ہو گئے، فلاں نہیں جانے، انہی کے نام سے مذاہب وجود میں آ گیا. آدمی پھر کہے کہ پھر آپ بھی ایسے ہی کہ امام صادق کے نام سے، امام جعفر کے نام سے. پھر ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، لیکن جب دین آسمانی ہو، اس کا بتانے والا بھی آسمانی ہو، تو اس کو مذہب کہیں یا دین کہیں ایک ہی کہا جائے گا. لیکن اگر جو زمینی ہو اور آسمانی بات میں اپنی بات کہہ رہا ہوگا تو اس کے نام سے الگ کوئی راستہ بن سکتا ہے. لیکن
آسمانی دین کی تشریح کرنے والا بھی آسمانی ہو، الہی ہو، تو وہ بھی دین حق ہی کہا جائے گا. اس کو مذہب کہیں تب بھی اسلام ہے، اسے اسلام کہیں تب بھی وہ مذہب ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے. امام صادق علیہ السلام نے اس طریقے سے اس کو محفوظ کیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے. امام صادق علیہ السلام نے جس طریقے سے دین کو اور مذہب کو کی حفاظت کی، محفوظ کیا اسے، اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے خود فضائل بھی، مثلا خود 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فرامین میں سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے فرزند جعفر الصادق کو گویا کی بھیج کے اپنے بندوں پر احسان کیا ہے. یقیناً خود سلسلہ امامت احسان ہے، سلسلہ نبوت بھی احسان ہے، لیکن اس احسان کو مراتب کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے ہم ایک خصوصیت دے سکتے ہیں. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو بھیجا تب بھی اس کا احسان تھا اپنے بندوں پر، نوح کو بھیجا تب بھی اس نے احسان کیا، لیکن قرآن میں جس کا ذکر کیا احسان کے نام سے وہ سرکاری نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مومنین پر احسان کیا ہے جب انہی میں سے رسول بھیجا ہے. رسول کو بھیج کر اس کو احسان سے تعبیر کیا ہے. اور 5ویں امام بھی امام صادق علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں یہ احسان ہے. اگر ہم اس احسان کے اعتبار سے سوچیں، غور کریں، تو آپ کا یہ واقعاً احسان ہے کہ اس دور میں جس دور میں اپنے اپنے نظریات کو مذہب، مسلک اور دین کہا جا رہا ہے، چھٹے امام نے واقعاً یہ احسان کیا ہے کہ اصل دین کی حفاظت کر کے جو ہے محفوظ رکھا ہے، جو کام ہے امامت کا محفوظ رکھا ہے. ویسے ہی امام صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں ایک بڑا مدرسہ قائم کیا، جس کو ہم آج کے زمانے میں یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں، آپ نے قائم کیا، اور اس میں دین محمدی کے تعلیمات شروع کی. میں اسی روشنی میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، تھوڑی سی بات کہہ کر کے گزارش کرنا چاہوں گا کہ امام نے جب یہ مدرسہ قائم کیا ہے مدینے میں، تو آج جب ہم مدرسہ یا کالج یا یونیورسٹی بولتے ہیں تو ہم عمارت کی شکل میں دیکھتے ہیں. ظاہر اس زمانے میں کوئی عمارت کی شکل میں نہیں، وہی مسجد ہے، اسی مسجد میں لوگ آتے ہیں اور درس لگتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. اس دور میں ایک جگہ پر 4000 شاگردوں کا جمع ہونا، آ جانا، وہ کسی ہاسٹل میں رہنے والے نہیں، عمارت میں رہنے والے آتے تھے امام کے پاس پڑھنے والوں میں سے. اور کتنے بڑے بڑے شاگرد جو ہیں وجود میں آئے. جناب جابر ابن حیان کو دیکھ لیں، جن کا نام آج تک ہے سائنسی دنیا میں، ان کو بھولا نہیں جا سکتا ہے. اس سے کم اندازہ ہوتا ہے کہ امام نے اپنی اس یونیورسٹی، اپنے اس مکتب، اس نے اپنے مدرسے یا اپنے کالج میں قرآن کا خالی درس نہیں دے رہے تھے. آج ہم جس کو دنیا کی تعلیم کہہ رہے ہیں اس کا بھی درس ہو رہا تھا. تو اس درس کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تقسیم کر لیا کہ یہ دنیا کا علم ہے، دنیاوی علم ہے، اور یہ دینی علم ہے. سب ہر ایک دینی علم ہے، اور اس کی حفاظت کی ہے اور اس کو پہنچایا ہے معصومین علیہ السلام نے. یہ آپ اپنے دور میں مکتب قائم کر کے، یعنی مدرسے قائم کر کے اس طریقے سے علم کی پہنچایا. لیکن حفاظت دین کی خاطر سے ایک خصوصیت سے امام کے سامنے دکھائی دیتا ہے کہ انہی کے دور میں خود انہی کے ماننے والوں کو میں بھی جب کچھ آدمی کہیں حاصل کر لیتا ہے اور کر لینے کے بعد اس میں غرور پیدا ہونے لگتا ہے تو اپنا راستہ بناتا ہے
اپنا راستہ بناتا اور اپنے کو پہچانوانا شروع کر دیتا ہے۔ انہی میں سے کچھ جو مسالک وجود میں آئے ہیں انتہائی خطرناک قسم کے، جن کے مقابلے میں خود معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، منع کیا ہے ان سے قریب ہونے کو، ان کی تبلیغات سے متاثر ہونے کو سب منع کیا ہے۔ جیسے امام کے زمانے ہی میں غلات غالی لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ غالی یعنی کسی کو اس کی حد سے بڑھا دینا۔ اللہ کی ذات لامحدود ہے، باقی ساری مخلوق ہیں اور آپ ان کی ایک حد ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کوئی محدود چیز ہوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کی حد کا پتہ نہ ہو۔ نہ جانے کتنی مخلوقات میں ایسی چیزیں ہیں کہ ہیں مخلوق، مگر اس کی حد کا پتہ ہمیں نہیں ہے کہ اس کی حد کیا ہے۔ لیکن اس کو لامحدود نہیں کہا جائے، میرے یہاں اس کا پتہ نہیں تو اسے لامحدود کہوں گا اور میرا کہنا صحیح ہوگا، لیکن وہ مخلوق ہے تو اس کی حد ہونی چاہیے۔ جو غالی لوگ ہیں کسی کو اس سے حد سے بڑھا دینا، جیسے کمالات میں ائمہ علیہ السلام کے بارے میں خود یہ کہہ سکتا ہوں ان کے کمال کے حد کیا ہے مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں مثلا اپنی جگہ تو ان کا علم لامحدود ہے، مثلا ہم کہہ سکتے ہیں، مگر لامحدود جو میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ اس کی حد نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ میرے لیے ان کی حد پتہ نہیں ہے تو میں اپنی نسبت سے اس کو لامحدود کر رہا ہوں، مگر وہ خود ان کے لیے ہر چیز کی اللہ کے مقابلے میں حد پائی جاتی ہے۔ اب اگر ان کو جو ہے بڑھایا جائے، بڑھا دیا جائے ان کی حد سے، تو نہ جاننے والا حد سے بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ انہی کو رب مان لے، انہی کو رب کہنے لگے کہ یہ رب ہیں، یہ اللہ ہیں، انہی کہنے کو تو یہ غلو ہے، اس کو غلو کہا جائے گا۔ اور ان سے حفاظت کی ہے خود معصوم علیہ السلام نے، اور خصوصاً چھٹے امام نے اپنے دور میں۔ ضرورت سوچنے کی بات ہے، ہم اللہ کو رب کہیں تو وہ رب ہے اللہ، لیکن پھر معصوم کہیں کہ یہ رب ہیں، کسی کا خاص نام لے کر کہیں کہ مثلا علی رب ہیں یا علی اللہ ہے مثلا، یا معصومین کے لیے مطلق ہی بات کو کہتے ہیں۔ میں ابھی روایات کو پڑھتا ہوں کہ اس طریقے سے ہیں زمانے معصوم نے چھٹے امام نے خصوصیت کے ساتھ اپنے کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کو بچایا ہے۔ اگر کہا جائے کہ رب ہیں، ایک مرتبہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کہیں رب، ابھی اللہ رب ہے اور اللہ نے اپنے لیے یہ بات کہی ہے کہ قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اپنی خصوصیات و صفات کو بیان کیا ہے۔ وہ ایک ہے جس کو آپ رب کہتے ہیں، اس رب کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی باپ ہے، اس کی کوئی ماں ہے، وہ کسی جگہ پیدا ہوا ہے، تو جو کہیں پیدا ہوا ہو اس کے ماں باپ موجود ہوں تو اسے رب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اللہ نے تو اپنی صفت بیان کی جو رب ہے کہ میں ایک ہوں، اکتا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ پیدا ہوا ہوں کسی سے، نہ مجھے پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس نے صفات بیان کی۔ اس طریقے سے میں خالی اشارہ کر رہا ہوں کہ آدمی سمجھے اور سوچے اور غور کرے کہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس کے کہنے والے جب اس زمانے میں ہوئے ہیں تو امام نے اس سلسلے میں تھوڑا سا ذکر کیا۔ ایک حدیث کو پیش کرتا ہوں، اور اس میں امام نے ارشاد فرمایا ہے اپنے ماننے والوں کے کہ احذروا علی شبابکم، ڈرتے رہنا اپنے جوان بچوں سے کی نسبت سے، احذروا علی شبابکم الغلات، ڈرتے رہنا کہ کہیں تمہارے جوان بچے جو ہیں غالیوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں، اور کہیں یہ الغلات جو لا یفسدوہم، ان کو فاسد اور خراب نہ کر دیں۔ یقین جانیے تشریح طلب یہ ساری چیزیں، مگر اشارتاً بات کہہ رہا ہوں کہ جب آدمی کسی کو فساد پر لگانا چاہتا ہے تو وہ ایسی چیزوں کی طرف آتا ہے کہ جو انسان کی خواہشات سے قریب چیزیں ہوتی ہیں، اس کی طرف بڑھنا
بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، تو اگر وہ بڑھے گا تو وہ ان کو فاسد کر دیں گے. غالیوں سے بچا کے رہنا یعنی انہیں فاسد کر دیں گے. اور اسی طریقے سے مکمل طور پر یہ تو صرف جوانوں سے متعلق بات کہی تھی، پوری قوم اور ملت کے لیے کہا کہ یا مفضل، اپنے صحابی کو مفضل لا تقاعدوہم، غالیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرنا، ولا تواکلہم، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں، ولا تشاربہم یعنی کھانا پینا نہیں، ولا تصافحوہم، اور ان سے مصافحہ بھی نہیں کرنا. یعنی کتنی جزئیات کی طرف جو ہے کیا ہے، اشارہ کیا ہے، ورنہ انسان جو ہے اس میں آ جائے گا. اور ایک بات کو چونکہ جشن کے دن میں مختصر پڑھتا ہوں اور طویل ہوگی بات، ایک بات میں کہہ کر کے خالی کہنا چاہوں گا کہ مالک بن حسن، امام مالک چھٹے امام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اکثر بیشتر جو ہے میرا آپ کے پاس آنا جانا ہوتا تھا، آتا جاتا تھا. میں نے ان کو جب بھی ان کے پاس گیا ہوں تو 3 حالتوں میں سے کسی نہ کسی ایک حالت میں ضرور پایا، یا تو نماز پڑھتے ہوئے انہیں پایا ہے، یا انہیں روزہ رکھتے ہوئے پایا ہے، یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پایا ہے. ہو سکتا ہے تینوں صورت ہو، روزے سے بھی تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، نماز کے پڑھنے کے ساتھ مسلح پر ختم کر کے قرآن بھی پڑھنے لگے مثلاً. لیکن کہ انہی تینوں حالت میں کسی نہ کسی ایک حالت میں پاتا تھا. اور ایک خصوصیت بیان کی کہ میں نے امام صادق کو یہ دیکھا کہ جب کبھی بھی وہ نبی کریم کا ذکر کرنا چاہتے تھے پہلے اٹھتے تھے اور طہارت کرتے تھے، وضو کرتے، پھر اس کے بعد ذکر کرتے تھے. میں خالی ایک ہی بات کہتا ہوں کہ معصوم طاہر و مطہر ہوتا ہے، لیکن دوسرے کے سامنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے خصوصیت اٹھ کے کھڑے ہو کر کے وضو کرنا، تعلیم دینا ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس وقت تمہیں ان کا ذکر کرنا ہو تو بلا وضو ذکر نہ کرو، پہلے باوضو ہو لو تب ذکر کرو. ہمیں سکھایا ہے. اور آج ہی کی تاریخ میں ان کی ولادت ہوئی ہے، امام صادق کی ولادت ہوئی، اور حضرت رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ولادت اسی تاریخ میں ہے. لہٰذا ہمیں امام صادق سے عظمت رسالت کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول کے ذکر کے لیے زبان کو طاہر ہونا چاہیے اور پورے وجود کو طاہر ہونا چاہیے، باوضو ذکر کرنا چاہیے. جب ایسے آدمی کرتا ہے تو اندر سے باطن و خود بھی طاہر ہونے لگتا ہے. پروردگار عالم ہم سب کے قلوب میں ان کی محبتوں کے چراغ کو روشن کریں، اور پروردگار حق محمد آل محمد جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مومن مسلمین ہیں پروردگار عالم اگر پریشانی میں ان کو پریشانیوں سے نجات عنایت فرما اور ان کی حفاظت فرما. پروردگار محمد آل محمد کا واسطہ ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر جب ظہور فرما، اور ہم سب کو ان کے عوان صاحب میں سے قرار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.